بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام لائے 2 دن گزرے تھے۔ یہ بدھ کا دن نبوت کا 6واں سال اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا اور اگلے دن یعنی جمعرات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سیرت نگاروں نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں، مناسب ہے کہ ہم ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے چند باتیں سمجھ لیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ وہ آل اسماعیل میں سے تھے اور ان کا نسب اوپر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ بڑے صحت مند اور لمبے قد کے مالک تھے۔ جسم بہت طاقتور تھا، اپنے مزاج میں سختی رکھتے تھے، مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ طویل عرصے تک مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ ان کے خاندان کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی۔ اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے، میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ وہ ایک طرف اپنے باؤ و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور دوسری طرف ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب جھیلنے کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ مدت تک اسلام اور اس کی واضح تعلیمات کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کے دل میں سب سے پہلے اسلام کا بیج کب بویا گیا، اس بارے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں رات گھر سے باہر بسر کرنا پڑی۔ وہ حرم پہنچے اور خانہ کعبہ کے پردوں میں گھس گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ زبان مبارک پر سورہ حاقہ کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کان اس خوبصورت آواز اور حکمت بھرے کلام پر لگا دیے۔ واہ، کیا خوبصورت کلام ہے! اس کا ربط کتنا شاندار ہے اور اس کے الفاظ کتنے پاکیزہ اور روح پرور ہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے، مگر دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ تو واقعی شاعر ہے۔ قریش ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اب دل میں خیال گزرا کہ اس نے تو میرے دل کی بات جان لی ہے، یقیناً یہ کاہن ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی اگلی آیات کی تلاوت فرمائی کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ یہ آیات سن کر اسلام ان کے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ ایک اور واقعہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3866 میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بتوں کے قریب سو رہا تھا۔ ایک شخص ایک بچڑا لایا، بت پر اسے ذبح کر دیا۔ اس کے حلق سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اے کھلے دشمن، ایک بات بتلاتا ہوں جس سے تجھے تیری مراد مل جائے۔ ایک فصیح و خوش بیان شخص یوں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے اور وہاں سے چل دیے۔ میں نے کہا، میں تو نہیں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر یہی آواز آئی، ارے سخت دشمن، تجھے ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد مل جائے گی۔ ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس صورتحال نے انہیں اسلام سے قریب تر کر دیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال دنائی ثابت ہوئی۔ پکارنے والا کوئی فرشتہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دے رہا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا جو فوری سبب بنا وہ یہ ہے کہ ایک دن وہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ نعیم بن عبداللہ نحام ادمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دے کر پوچھا، عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے، سیدھے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ حضرت خباب نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جری انسان کی آہٹ سنی جو گھر کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا یہ دھیمی دھیمی آواز کیسی تھی جو تم لوگوں کے ہاں میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے پوچھا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح مارنے لگے۔ ان کی بہن نے لپک کر بھائی کو اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ان کے سر میں بھی چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو؟ اور پھر بلند آواز سے کلمہ توحید پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور پڑھنے لگے۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک قرات کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ فکریں سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے بارے میں جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، وہ اللہ رب العزت نے تمہارے حق میں قبول فرما لی ہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی جھری سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار گلے میں لٹکائے موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے ہی اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار پکڑ کر انہیں سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی نازل فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مسجد الحرام والوں کو بھی سنائی دیا۔ معلوم رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں بھی کوہرام مچ گیا، انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔
دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، قوت، شرف اور اعزاز محسوس ہوا۔ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، مجھے دیکھ کر بولا خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان سن کر اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی جواباً انہیں مارتا تھا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں آس بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے اپنے قبول اسلام کی اطلاع دی۔ وہ مجھ سے منہ موڑ کر گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر میں قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے آگے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے سنتے ہی بڑے زور سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے کھڑے تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ یہ سن کر لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی پٹائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے، لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر نے کہا جو کر سکتے ہو کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں تم رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھے، اس دوران ابو عمر عاص بن وائل آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو سہم سے تھا اور یہ قبیلہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ناممکن ہے۔ عاص کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا، لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی رستہ نہیں ہے، یعنی میں عمر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی، رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا؟ انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو یا موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی وقت میں نے کہا پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے، ایک صف میں حمزہ تھے اور ایک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی، وہ لوگ مرجا کر رہ گئے۔ بس اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کا بیان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا، اسلام کی اعلانیہ دعوت دی گئی
ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی ہم نے اس سے انتقام لیا اور اس کے مظالم کا جواب دیا۔ حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم برابر طاقتور اور باعزت ہوتے چلے گئے۔ تو دوستو یہ ساری داستان اور سارے واقعات، ان سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن قربانیوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب ملا۔ ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے آج دنیا ان کو فاروق کے نام سے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہستی سے جانتے ہیں۔ تو دوستو ایسے ہی معلوماتی، ایمان افروز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔